بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ ہیڈنگ ہے بعض وسوسوں کا جواب، پیج ہے 116۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ۔ رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سن اے غافل صدا میری، یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طاہر بوستانوں میں، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ اوپر معجزہ کی جو غائیت معلوم ہو چکی ہے، اس کے لحاظ سے اس وسوسہ کا صاف جواب تو یہ ہوگا کہ وہ غائیت ہر نو حاصل ہے۔ معجزہ فی نفسہ چاہیے کوئی خارجی شے ہو یا محض ذہنی، اصلی غرض صرف اتنی ہے کہ جس فرد یا جماعت کے سامنے کوئی معجزہ پیش کیا جائے، اس کے علم کے لحاظ سے وہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ غیب رکھتا ہو۔ ہاں، بظاہر اس سے بھی ایک اور قوی تر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں پھر نبی اور عامل تنوین یا سحر میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اس اشکال کا حل بھی ضمناً اوپر ہی گزر چکا ہے کہ معجزہ بجائے خود نبوت کی کوئی منطقی دلیل نہیں ہے، بلکہ جس شخص میں ظاہری و باطنی کمالات یعنی اصلی خصائص نبوت اور اوصاف حمیدہ عام انسانوں کے مقابلے میں فوق العادہ حد تک مجتمع ہوتے ہیں، اس کے حق میں معجزہ محض تائید مزید کا کام دے سکتا ہے، اور جس شخص پر نبوت کے یہ اصلی خصائص و کمالات روحانی مؤثر نہ ہوں، وہ بلا شبہ نبی کو بھی زیادہ سے زیادہ ایک بڑا ساحر قرار دے گا۔ ساحر یعنی جادوگر، جیسا کہ منکرین نے ہمیشہ کہا ہے، ھذا ساحر کذاب ان ھذا لساحر علیم، قالوا ھذا ساحر قالوا ھذا سحر مبین ویقولوا سحر مستمر۔ انگریزی میں اس اثر افرینی کے لیے کی اصطلاح ہے، یعنی سجیشنز، جس کی پوری حقیقت کو تجربات اور مثالوں سے سمجھنے کے لیے انگریزی دان حضرات ڈاکٹر سیڈس کی دلچسپ کتاب نفسیات اثر افرینی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اس میں زیادہ ڈیٹیل دی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کو آگے نیکسٹ جا کے ویلاگ نمبر 3 میں اس کی ڈیٹیل روشنی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویلاگ نمبر 2 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔